تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ لوگوں کے مزاج کے اندر ٹائم پاس کا ایک رجحان ہے، یعنی اگر بور ہو رہے ہیں تو ٹائم پاس کیا جائے، اگر وقت نہیں نکل رہا ہے تو ٹائم پاس کیا جائے، اگر تھک گئے ہیں تو ٹائم پاس کیا جائے، اگر اکتا گئے ہیں تو ٹائم پاس کیا جائے، اگر کچھ دلچسپی چاہیے تو ٹائم پاس کیا جائے، یا کچھ مزہ لینا ہو تو ٹائم پاس کیا جائے۔ تو یہ ٹائم پاس کرنے کا ایک مزاج ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، ٹائم پاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی نظر کے اندر ٹائم پاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موڈ فریش ہو جائے، اکتاڑ دور ہو جائے، تھکن سے چھٹکارا مل جائے، بوریت ختم ہو جائے۔ یہ ہے لوگوں کے نزدیک ٹائم پاس کرنے کا مطلب۔ اور یہ ٹائم پاس وہ لوگ کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ گیم کھیل کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ گانا سن کر ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ مووی دیکھ کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ لوڈو کھیل کر، کچھ شطرنج کھیل کر، اور کچھ تاش کھیل کر ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ موج مستی کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں ویسے ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ ہنسی مذاق کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ گپے مار کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ الگ الگ لوگوں کا طریقہ ہے، وہی جو ہمارے وڈیرے کہا کرتے تھے کہ خالی دماغ شیطان کا، بس وہی ٹائم پاس کا الگ الگ طریقہ لوگوں نے اپنے طور پر اپنا رکھا ہے۔ حضرات مکرم، آج کی اس محفل کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کا جو ٹائم پاس کا طریقہ اس کا جائزہ لیا جائے، اور اسلام ٹائم پاس کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر جو جوہر ہیں اور جو گوہر ہیں انہیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم پاس کا مطلب آپ سمجھیں، ٹائم پاس کہتے کس کو ہے؟ ٹائم پاس کا مطلب ٹائم گزارنا نہیں ہے، ٹائم پاس کا مطلب اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو کام میں لانا ہے، اپنے وقت کو کام میں لگانا، یہ ہے ٹائم پاس کا صحیح مطلب۔ کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر فریج کو ٹھنڈک کے لیے اگر بنایا گیا، ٹھنڈک ملے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ مائک کو آواز دور تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر یہ صحیح طور پر آواز کو دور سے دور تک پہنچا رہا ہے تو یہ اپنے مقصد کے اندر کامیابی ہے، اس کو کہتے ہیں پاس ہونا۔ تو انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور انسان کی زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہے، سب سے بڑی پونجی ہے، وہ انسان کی زندگی کے لمحات ہیں، انسان کی زندگی کا وقت اور اس کا ٹائم ہے۔ اور اگر کوئی ٹائم پاس کرنا چاہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹائم گزار دیا جائے، ٹائم پاس کا مطلب یہ ہے وقت کو کام میں لایا جائے۔ اگر آپ نے ٹائم گزار دیا اور وقت کو آپ کام میں نہیں لائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، کچھ لوگوں کو اللہ نے یہاں پر مستثنا فرما دیا ہے۔ تو یہ انسان گھاٹے میں کیوں ہے؟ گھاٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غبن کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو انسان جس کام کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہ کرے اور ایسا کام کرے جو اس کو برباد کرنے والے ہیں۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی کا جو سرمایہ ہے، اس کا نفع جنت ہے، اس کا نقصان جہنم ہے۔ تو اگر آپ نے ٹائم کو جنت والے کاموں میں لگایا تو ٹائم پاس ہو گیا، اور اگر آپ نے اپنی زندگی کے ٹائم کو، وقت کو جہنم والے کاموں میں لگایا تو آپ کا وقت برباد ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹائم پاس کا صحیح مطلب ہم سمجھیں۔ اگر ٹائم پاس کا صحیح مطلب نہیں سمجھیں گے تو ویسے ہی ٹائم پاس کریں گے جیسے عام طور پر لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا مزاج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، دو باتوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں دو باتوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے غور کیا اور بزرگوں کے کلام کو پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر آپ ٹائم کو صحیح طریقے سے نہیں گزاریں گے، ٹائم کو اچھے طریقے سے نہیں کاٹیں گے، یعنی اچھے طریقے سے ٹائم پاس نہیں کریں گے تو وقت آپ کو کاٹ کر کے رکھ دے گا، وقت آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں یہ ہے نفس کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ میں نے غور کیا تو یہ پتا چلا کہ نفس کو اگر اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو وہ آپ کو خراب کاموں کے اندر لگا دے گا۔ کہتے ہیں یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنی جان کو، اپنی جان کے سرمایے کو تجارت میں لگاتا ہے، اور یا تو وہ اپنی جان کو برباد کرتا ہے اور یا پھر اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ روزانہ ہم جو اٹھتے ہیں نا، تو یہ جو ٹائم پورا دن ہے، اگر ہم نے اچھے طریقے سے ٹائم گزارا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم نے اپنے وقت کو کام میں لے کر کے اپنے لیے آخرت کی جو ہے وہ فلاح اور کامیابی کا سامان پیدا کر لیا ہے، ورنہ ہم پورے طور پر اپنے لیے بربادی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ تو حضرات مکرم، ٹائم پاس کا جو صحیح مطلب ہے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مصیبتیں تو بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، ان میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ذہاب الوقت بلا فائدہ، بغیر کسی فائدے کے وقت کا چلے جانا۔ تو لوگ اس کو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آدمی کا وقت جو ہے وہ بلا وجہ چلا جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر پوری بات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، خسارے کے اندر ہیں، دو چیزوں کے بارے میں، دو نعمتوں کے بارے میں۔ تو ایسی نعمتیں ہیں جن دو نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت کا نام ہے صحت، اور دوسری نعمت کا نام ہے فرصت۔ یہ جو فرصت ہے نا، میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا۔ لوگ فرصت کے بارے میں بہت دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، بہت گھاٹا کھائے ہوئے ہیں، بڑا نقصان اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج کل لوگوں کو جو فرصت ملتی ہے تو کیسے چلو ٹائم پاس کریں، فرصت مل گئی ہے چلو موڈ فریش کرتے ہیں، ٹائم مل گیا ہے آؤ اپنے وقت کو جو ہے ہم کسی دنیاوی کام کے اندر لگا کر کے موج مستی کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بہت
بہت پہلے اس راز سے پردہ ہٹایا کہ اس طرح سے جو لوگ اپنی فرصت کا غلط استعمال کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں اور وہ خسارے میں ہیں۔ یہ دھوکا اور خسارہ آج نہیں پتہ چلے گا، یہ دھوکا اور خسارہ کب پتہ چلے گا؟ دو ٹائم پتہ چلے گا۔ ایک جب جان نکلنے لگے گی تب پتہ چلے گا، وہ کہے گا تھوڑی مہلت مل جائے تو مزہ آ جائے، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا پتہ کب چلے گا؟ جب بندہ اپنے برے اعمال کی بنیاد پر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، تب کہے گا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزار کے نیک اعمال لے کر کے آ جاؤں۔ تو ان دو وقتوں کے اندر اس کو غلط ٹائم پاس کرنے کا نقصان پتہ چلے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کے سامنے بتا دوں، آج جو لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں نا، اس ٹائم پاس سے تباہی کتنی آ رہی ہے۔ ہم نے کتنے شرابیوں کو دیکھا، وہ جو شرابی بن گئے نا، وہ ایسے ہی سوچ رہے تھے چلو موڈ فریش کرنے کے لیے تھوڑا سا پی لیتے ہیں، وہ شرابی بن گئے۔ کتنے جواریوں کو دیکھا، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ دیر جوا کھیلے، بہت بڑے جواری بن گئے۔ کتنی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ٹائم پاس کرنے کے لیے فیس بک پر لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی تھی اور پھر محبت ہوئی، اپنا گھر چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ میں فرار ہو گئی۔ کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کہہ رہے تھے چلو فلاں کا جو ہے وہ سن لیا جائے، یوٹیوب پہ یہ سن لیا جائے، وہ سن لیا جائے، کوئی وہابی بن گیا، کوئی غیر مخلد بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، اور کوئی جو ہے وہ لا مذہب بن گیا۔ تو یہ ٹائم پاس کرنے کا جو غلط طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے، اس کی وجہ سے جو تباہی آ رہی ہے، کسی کی صحت تباہ ہوئی، کسی کا مال برباد ہوا، کسی کا وقت ضائع ہوا، کسی کی دنیا برباد ہوئی، کسی کی آخرت برباد ہوئی، اور گناہوں کا بوجھ سر کے اوپر لد گیا اور نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، یہ ٹائم کو برباد کرنا ہے، یہ ٹائم کو برباد کرنا ہے۔ حضرات مکرم، اب آپ کہیں گے کہ پھر ہم لوگ تھک جائیں تو کیا کریں، جب اکتاہٹ ہو تو کیا کریں، جب فرصت مل جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کیا مسلمان کو فرصت ملتی ہے؟ کیا مسلمان کبھی بور ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے کبھی سوچنے کا موقع ملتا ہے کیا؟ یہ تو خود ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ فرصت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام نہ ہو بندے کے پاس میں، اور موڈ صحیح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بور ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ یہی تو سمجھے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے اپنے وقت کو گزاروں۔ یہ تو وہ بندہ سوچے جس کے نزدیک وقت کی کوئی قدر نہ ہو۔ حالانکہ مسلمان کا مزاج تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں بندہ جب پہنچے گا اس وقت تک اپنے قدموں کو میدان قیامت سے ہٹا نہیں پائے گا جب تک رب کی بارگاہ میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 سوال ہوں گے، ان 5 سوالوں کے بعد میں بندہ قیامت میں اپنے قدموں کو ہٹا پائے گا۔ ان میں سے 2 سوال آپ دیکھیں، ایک سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلا، یہ بتا کہ تو نے جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا، اور ایک سوال یہ ہوگا تیری زندگی کیسے گزری تھی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ بڑا اہم سوال اس کے بارے میں ہونے والا ہے۔ تو وہ کیسے بور ہو رہے ہیں، ان کا ٹائم کیوں نہیں پاس ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، توڑو اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی بخشش و مغفرت کی طرف۔ تو اللہ تو دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، دوڑ لگاؤ، کہیں تم پیچھے نہ رہ جاؤ۔ بھئی آدمی تو بور تب ہوتا ہے جب خالی ٹائم مل جائے، فرصت مل جائے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوڑو، دوڑ لگانے کا ٹائم ہے۔ تو جو بندہ بخشش کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، اس کو بور کیسے ہونا ہے؟ وہ کیسے بور ہو جائے گا؟ اس کا کیسے وقت خالی ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی سوچنے والی چیز ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے انما نعد لهم عدا، بے شک ہم ان کے لیے گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یہ گنتی کون سی گنتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ گنتی سانسوں کی گنتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے سانسوں کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یہ گنتی پوری ہو رہی ہے نا، یہ گنتی پوری ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو ٹائم پاس کا یہی تو مطلب ہوا کہ آپ نے 1 گھنٹہ ٹائم پاس کیا، آپ کی زندگی میں سے 1 گھنٹہ کم ہو گیا۔ آپ نے 2 گھنٹہ ٹائم پاس کیا، 2 گھنٹہ کم ہو گیا۔ آپ نے 5 گھنٹہ ٹائم پاس کیا، آپ کی زندگی میں سے 5 گھنٹہ کم ہو گیا۔ رب فرماتا ہے ہم ان کے سانسوں کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ تو سانسوں کی گنتی تو پوری ہو گئی آپ کے گیم کھیلنے میں، فلم دیکھنے میں، گانا سننے میں، سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی موج مستی کے اندر، فضول گھومنے کے اندر اور گپے مارنے میں، اور سڑک کے کنارے، روڈ کے کنارے بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کے اندر۔ تو سانسوں کی گنتی اگر اس طرح پوری ہو جائے تو بندہ یہ ٹائم پاس نہیں کیا، اپنی زندگی کو تباہ کر کے اپنے جہنم کا جو ہے وہ سامان فراہم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر کے مسجد تعمیر کرنے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ پتھر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا خذ غیرہ، دوسرا پتھر تم لے لو فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ، اس لیے کہ آرام دنیا کا آرام نہیں، آرام تو آخرت کا آرام ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو وقت کو ایسے گزارا۔ اب بندہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، مجھے میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا، تو یہ تو بڑے افسوس اور بڑے تعجب کی بات ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ٹائم آپ دیکھیں، نوجوانوں کا ٹائم کس طرح سے گزر رہا ہے۔ کوئی سڑکوں کے کنارے ٹائم برباد کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر پیر کر کے ٹائم برباد کر رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ٹائم پاس ہوا ہے، وقت اچھا گزرا ہے کہ خراب ہو گیا ہے، یہ ابھی نہیں پتہ چلے گا، یہ تو مرنے کے بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تیرا کیا ہو گیا؟ کہا میں ٹائم پاس کرتا تھا، میں زمانے میں کھیلتا تھا، آج زمانہ میرے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو ٹائم پاس کر رہے ہیں، کل یہ وقت آپ کے ساتھ میں کھیلے گا، تو ایسی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے پورا انتظام کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ایران کے رستم نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ مدینہ منورہ جا، اور مدینہ جا کے پتہ چلا کہ مسلمان کر کیا رہے ہیں، مسلمان کیوں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دن بدن کیسے فتوحات کر رہے ہیں، ان کے آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ جاسوس آیا، دن اور رات گھوما،
خوب اس نے جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد میں جب رستم ایران کے پاس گیا، جانے کے بعد میں کہا جب میں گیا ہوں میں نے مدینے میں لوگوں کا جب جائزہ لیا مسلمانوں کا، تو ہم رہبان باللیل، رات میں تو وہ عبادت کرتے ہیں، اور فرسان بالنہار، اور دن کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر نکل جاتے ہیں. یعنی راتوں کے اندر بھی ٹائم پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت، اور دن میں اللہ کی رضا کے لیے نکل جانا، یہ ہے ان کا ٹائم. جب انہوں نے اس طرح سے اپنے وقت کو گزارا تو چند مسلمان تھے مدینے میں، جو چند مسلمان تھے ان کا وقت پورا لگ گیا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو جب چند مسلمانوں کا وقت لگ گیا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اگر سارے مسلمانوں کا وقت لگ جائے تو کیا پوری دنیا میں انقلاب نہیں پیدا ہو جائے گا؟ آج انقلاب نہیں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعداد میں تو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کا 1% وقت بھی دین کے لیے خرچ نہیں ہو رہا ہے. اگر سارے مسلمانوں کا آپ جوڑیں، اگر 100 کروڑ مسلمان ہیں تو 100 کروڑ مسلمانوں کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں گے تو 1% وقت بھی دین کے لیے خرچ نہیں ہو رہا ہے. وہ مائنس پوائنٹ کے اندر جا کر کے جوڑیں گے تب جا کے اتنا وقت لگے گا. تو میں کہتا ہوں جب چند گنتی کے لوگوں کا وقت دین کے لیے لگ گیا تو اتنا کام ہو گیا. اگر سارے اپنا وقت اگر غلط طریقے سے ٹائم پاس کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے ٹائم پاس کریں اور پھر دین کے کاموں میں لگے تو دیکھیں دین کے اندر کیسا انقلاب آئے گا اور دنیا کے اندر کیسا انقلاب آئے گا. لیکن آج ہمارے پاس میں یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ٹائم پاس جو کیا تھا نا، میں نے کتنی بار واقعات سنائے، اور حضرت عباد بن بشر کا واقعہ آپ نے کتنی بار سنا. جب غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر کو گھاٹی کے کنارے کھڑا کیا تھا کہ رات میں دشمن نہ حملہ کر دے، تم لوگ وہاں پر نگرانی کرنا. یہ دونوں لوگ جب رات میں نگرانی کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے نا تو انہوں نے کہا آدھی رات ایک سوئے گا، آدھی رات ایک جاگے گا. ایک جاگے گا. سب سے پہلے عباد بن بشر جاگنے لگے، اور جاگنے کی جب باری آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ بولے ایسے جاگنے کا کیا مطلب، ٹائم پاس اچھے طریقے سے کیا جائے نا. تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی نیت باندھ لی. یہ تھا ان کا ٹائم پاس کرنے کا انداز. جب انہوں نے اس طریقے سے ٹائم پاس کیا نا تو ان کا ٹائم پاس ہوا، کامیاب ہوا، برباد نہیں ہوا. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے کھنڈرات میں محل کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، ایک پاؤں نیچے ہے اور ایک پاؤں دوسری سیڑھی پہ رکھا ہے. نفس نے کہا کہ آرام کر لو، بہت سردی پڑ رہی ہے. غوث پاک نے کہا کہ میرا نفس مجھے اس طرح کی ترغیب دلا رہا ہے. اسی پر وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے پڑے غوث پاک نے الحمد شریف سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور ایک پاؤں نیچے والی سیڑھی پر ایک پاؤں اوپر والی سیڑھی پر رات کی ٹھنڈک کے اندر کھڑے کھڑے پورا قرآن مقدس ختم فرما دیا. ایسے انہوں نے جب گزارا تب جا کے انقلاب آیا. کیا بخاری شریف ایسے ہی ہم کو مل گئی ہے؟ اگر وہ ٹائم پاس کرتے تو آج بخاری شریف ہمارے پاس نہیں ہوتی، مسلم شریف نہیں ہوتی، ترمذی نہیں ہوتی، ابن ماجہ نہیں ہوتی. آج جو مسائل کی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں، اگر ہمارے بزرگ ٹائم پاس کرتے نا یہ کتابیں ہمارے پاس میں نہیں ہوتی. آج جو قرآن کی تفسیر ہمارے پاس میں، ہمارے بزرگ اگر ٹائم پاس کرتے نا قرآن کی تفسیر ہمارے پاس میں نہیں ہوتی. آج حدیث کی جو شروحات اور اس کے جو مطالب کی کتابیں ہمارے پاس میں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے ٹائم پاس کیا ہوتا نا یہ سب ہمارے پاس میں موجود نہیں ہوتا. اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ دیتا ہے، یہ ساری باتیں کتابوں میں جو مل جاتی ہیں ہم آپ کو جمعہ کے اندر پڑھ کے سنا دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بزرگوں نے ٹائم پاس کیا ہوتا تو یہ سب ہو پاتا. انہوں نے جب ٹائم پاس نہیں کیا تو آج دنیا میں دین کی راہ کے اندر انقلاب آیا ہوا ہے. اور ہم لوگ اگر ٹائم پاس کریں گے تو آنے والی نسلوں کو کیا ملے گا آپ یہ خود سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا اسلام کے اندر جو ٹائم پاس کرنے کا جو طریقہ یہ وہ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ تو امام صاحب تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اللہ اللہ کریں، ایسا مطلب نہیں ہے. ابھی اخیر میں بتاؤں گا کہ کیسے اسلام ہمیں ٹائم پاس کرنے کی رہنمائی کرتا ہے. قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عید کے دن جا رہے تھے، راستے سے کچھ بچے ٹائم پاس کر رہے تھے، وہ مستی کر رہے تھے. قاضی شریح نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عید کا دن ٹائم پاس کر رہے ہیں. کہا یہ ٹائم پاس کرنے کا طریقہ تم کو کس نے بتایا؟ کہا کسی نے نہیں بتایا، ہم نے خود کر رہے ہیں. کہا قرآن میں جو ٹائم پاس کرنے کا طریقہ وہ کرو نا. انہوں نے پوچھا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تم کو فرصت مل جائے تو دعا کے اندر کوشش کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. اللہ نے تو یہ فرمایا جب ٹائم خالی مل جائے تو اچھے کاموں میں لگو. یہ ٹائم پاس کرنے کا طریقہ تم جو کر رہے ہو یہ طریقہ تم کو کس نے بتایا ہے؟ یہ طریقہ تو اسلام نے ہرگز نہیں بتایا ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں پھر بور ہو رہے ہیں تو کریں کیا؟ بور کون ہوتا ہے؟ انسان بور نہیں ہوتا ہے، انسان کا دل بور ہوتا ہے. جب دل بور ہوتا ہے یعنی دل کو جب مزہ نہیں آتا، لطف نہیں ملتا، تب بور ہوتا ہے. یہ بوریت کہاں سے آتی ہے؟ رات بھر جاگو آپ اور پھر صبح کے اندر جب اللہ کی رحمتیں اتر رہی جب آپ سوئے رہو اور اس کے بعد میں دل مڑ جائے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، تھوڑا گانا سن لیں، تھوڑا جو ہے وہ مووی دیکھ لیں، شور دیکھ لیں. تو دل کی غذا یہ نہیں ہے. یہ سب آپ کریں گے نا، گانا قوالی جو کچھ بھی آپ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دل کو مزہ آئے گا، پھر دوبارہ پھر دل مڑ جائے گا. تو پھر دل جو بور ہو رہا ہے، مرجا رہا ہے، جو کملا رہا ہے، اس کا طریقہ کیا اس کو جگانے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو دلوں کو جو چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے چین ملتا ہے. تم بور ہو رہے ہو اس کا مطلب تمہارا دل پریشان ہے. دل کی پریشانی کا علاج کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو، تمہارے دل کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور تم جو بور ہونے کا شکوہ کر رہے ہو وہ تمہاری ساری بوریت خود بخود ختم ہو جائے گی. آپ بوریت ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. میرے آقا نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ہے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے. اور جو روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، میرے آقا نے فرمایا کبھی وہ مفلس نہیں ہوگا، کنگال نہیں ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا وہ نہیں بنے گا. یہ ہے ٹائم گزارنے کا طریقہ جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا. اس طرح سے آپ ٹائم گزار سکتے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھیں. یہ لا حول ایسا کلمہ ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کے بوجھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اس کے پڑھنے والوں کو اتنی نیکی عطا فرماتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں. اس طرح سے بھی آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں، روزی میں برکت ہوتی ہے درود پڑھنے سے اور غم دور ہو جاتے ہیں اور اللہ سارے کام اس کے بنا دیتا ہے. تو وقت ایسے بھی تو گزارا جا سکتا ہے لیکن آج ہم ویسے وقت نہیں گزارتے. اب آپ کہیں گے کہ ہر وقت کیا ذکر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طلب حلال کرتا ہے، طلب حلال کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ تو آپ روزی کما رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے۔ کسی مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے۔ آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کر رہے ہیں، یہ ٹائم برباد کرنا نہیں ہوا، یہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ کام میں آ رہا ہے۔ آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ٹائم کام میں آ رہا ہے۔ اسکول کی جائز پڑھائی کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ٹائم کام میں آ رہا ہے۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ٹائم کام کے اندر آ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کچھ دیر باتیں کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ خوش طبی کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ٹائم کام میں آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو بچوں کے ساتھ پیار کرنے والوں کو بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تسبیح اور مصلی اور لوٹا لے لو اور جنگل کے اندر نکل جاؤ، نہیں نہیں، اسلام نے ہم کو دنیا میں رہ کر کے لوگوں کے درمیان معاشرے میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو، حرام کام نہ ہو اور وقت برباد نہ ہو۔ اس طریقے سے آپ اپنا وقت گزاریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ موبائل ہی کے اندر ٹائم گزاریں، ہم ایسے ہی ٹائم پاس کریں، تو موبائل میں آپ کو ٹائم گزارنا ہے تو موبائل میں آپ دیکھیں اسلام کے اوپر جو اعتراضات کر رہے ہیں، آپ ان کے اعتراضات کا جواب دیں۔ آپ جو ہے وہ جو کوئی اچھی بات آپ سے معلوم کر رہا ہے اس کی اچھی بات کا جواب دیں، یا کوئی اچھی تقریر سنیں، کوئی اچھی نعت پاک سنیں، تو اس کو ٹائم برباد نہیں کہیں گے۔ لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ لگ کر کے وہ کام کریں جو آج کل اکثر لوگ کر رہے ہیں، تو وہ ٹائم برباد کرنا، اور ایسا برباد کرنا ہے ہو سکتا ہے زندگی بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اب ایک سوال نوجوانوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ہم جو ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ ہمیں پوری معلومات تو نہیں ہے اسلام کے بارے میں، ہم پتہ کیسے لگائیں گے؟ ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہاں پر میں کچھ پوائنٹ اور کچھ نقطے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اگر ٹائم پاس کر رہے ہیں، موڈ فریش کر رہے ہیں، تھکن دور کر رہے ہیں، اکتاڑ سے اگر نجات پانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ رہے کہ ان چیزوں سے بچ کر کے باقی کام ہم کریں گے تو ہمارا وقت برباد نہیں ہوگا، اچھے کام کے اندر گزرے گا۔ سب سے پہلی بات، آپ کوئی بھی جائز کام کریں اس کے اندر اسلام کہتا ہے ٹائم پاس اور وقت گزارنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مقصد پہ نظر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ موڈ فریش کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے نکل گئے، کہیں گھومنے کے لیے نکل گئے، رب فرماتا ہے، یہ نہیں فرماتا رب کہ گھومنے مت جاؤ، رب فرماتا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تم زمین میں گھومو اور دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی گھومنے نکلو تو اس کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا تمہارا ایمان اس کے اندر بڑھنا چاہیے، تم دیکھو کہ اس نے یہ کیا تو یہ برباد ہو گیا، وہ کیا تو وہ ہو گیا، یہ کیا تو وہ ہو گیا، لوگوں کو دیکھ کر کے پھر عبرت کا سامان کرو۔ تو یہ تمہارا گھومنا بھی، یہ ٹائم خراب کرنا نہیں ہوا، یا آپ کا وقت کو کام کے اندر لانا ہوا، یا آپ بیٹھ کر کے آپس میں جو ہے وہ قصہ کہانی وغیرہ بیان کر رہے ہیں۔ تو رب یہ نہیں کہتا کہ مت بیان کرو، رب کیا فرماتا فقصص القصص لعلهم يتفکرون، تم قصے بیان کرو تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یعنی ایسی باتیں بیان کرو، ایسی کہانیاں بیان کرو جس سے اخلاق اچھے ہوں، جس سے سماج کے اندر سدھار پیدا ہو، انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ تو یہ مقصد کو لے کر کے آپ اگر وقت گزاریں گے تو یہ آپ کا وقت کام کے اندر آنے والا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری بات جس کا خیال رکھیں، ٹائم پاس کرتے وقت میں کسی حرام کے قریب نہ جائیں۔ حرام کے قریب ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں حرام تھی موج مستی کے اندر حلال ہو جاتی ہیں۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں اب مزار کے اندر تو سب چلتا ہے، موج مستی میں تو سب چلتا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو اور رسول جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو چاہے آپ عام حالات میں ہو، چاہے موج مستی کر رہے ہو، ہر وقت یہ بات کا خیال رہنا چاہیے کہ حرام تو حرام ہے اور حلال حلال ہے۔ موج مستی کے اندر حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ بہت سارے لوگ موج مستی کے اندر کسی کی دل آزاری شروع کر دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ گانا سننے لگ جاتا ہے، موسیقی کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی قوالی میں لگ جاتا ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کاموں سے موج مستی کے اندر بھی بندے کے لیے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، فرائض نہیں چھوٹنے چاہیے۔ آپ چاہے کوئی کھیل کھیلیں یا کچھ کریں، جائز طریقے سے کوئی کام کر رہے ٹائم پاس، تو اس کے اندر فرائض کے اندر خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو غافل کر دے وہ باطل ہے۔ یعنی آپ اگر اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا کام اگر آپ کے فرائض کو چھڑوا رہا ہے تو پھر وہ اچھا کام نہیں ہے، وہ اچھا کام نہیں ہے۔ آپ فرائض سے غافل ہو کر کے اس چیز کو اپنے آپ کے لیے تباہی کا سامان بنا رہے ہیں۔ اسی طرح معاملات، کیونکہ آپ جب ٹائم پاس کریں تو معاملات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جب ہے ٹائم پاس میں لگ گئے تو جو مرضی آئے وہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، کسی کو تانا مت دو، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو، کسی کی دل آزاری مت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ کامل مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہتے ہیں۔ تو آپ ٹائم پاس کرنے کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ معاملات آپ کے صاف ستھرے ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے کسی کو ناراض کر دیں، آپ اپنی مزاج اور مزہ لینے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر کے چھوڑ دیں۔ اسلام اس طریقے سے ٹائم پاس کرنے کو قطعاً پسند نہیں فرماتا ہے اور یہ طریقہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح ٹائم پاس میں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ مرد اور عورتوں کا آپس میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ٹائم پاس کے اندر اس چیز کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کونین کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مقدس زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے غیر محرموں کے سامنے دوڑ لگائی تھی، آپ نے ایسی جگہ دوڑ لگائی تھی جہاں پر غیر کی نظر نہ پڑے، غیر کی نظر نہ پڑے۔ تو بندہ اگر اپنا وقت گزار رہا ہے اور اچھے انداز میں وقت گزار رہا ہے تو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ بلا بہت عام ہو چکی ہے، لوگ وقت گزاری کے لیے زیادہ تر ایسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر مرد اور عورت کا امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ سامنے کوئی غیر محرم ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو اپنے وقت برباد کرتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی خیال ہو مقدار، ٹائم پاس کرنے میں ایک مقدار ہونی چاہیے کہ کتنا اسلام نے ہم کو وقت گزارنے کا جو ہمیں جو ہے وہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اسلام نے جو دف بجانے کی اجازت دی ہے، یعنی کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شرطوں کے ساتھ میں جو جب دف بجانا جائز قرار دیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔
اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام نے تو اس بات کی اجازت دی ہے زیادہ ڈھول بھی بجایا جائے، باجا بھی بجایا جائے، تماشا بھی کیا جائے، تو یہ مقدار سے آگے بڑھنا ہو گیا، اب یہ ٹائم پاس کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ اسلام نے جتنی مقدار بتائی ہے اس مقدار کے اندر رہیں، اس کوانٹٹی کے اندر رہیں، آپ اس کوانٹٹی سے آگے بڑھیں گے، اس مقدار کو آپ فلانگ جائیں گے تو پھر آپ کا ٹائم پاس کرنا یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح شریعت نے وقت کا بھی لحاظ بتایا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہر وقت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اوقات ہوا کرتے ہیں، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کے بعد میں فضول باتوں سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد میں فضول گپے مارنے سے منع فرمایا۔ تو اب اگر کوئی عشاء کے بعد ٹائم پاس کرے، آج تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ ٹائم پاس رات ہی میں ہوتا ہے، رات ہی میں ہوتا ہے۔ مسلم محلوں کا آپ سروے کر کے دیکھیں، مسلم محلوں میں تو ایسا ہو گیا ہے جیسے لگتا ہے رات آتی ہی نہیں ہے، رات آتی نہیں ہے۔ جب مغلوں کے زمانے کے اندر انگریز صبح سویرے اٹھ کر کے کام پہ لگ جاتا تھا اور مغل بادشاہ اور ان کے ملنے جلنے والے اس صبح میں 11 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے تھے۔ جب قوم عیاش ہو جاتی ہے، اپنے وقت کو تباہ کرنے لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حکومت کرنے کا حق چھین لیتا ہے۔ مغلوں سے حکومت چلی گئی، انگریز ہندوستان میں راج کرنے لگا۔ اگر ہم بھی اپنے وقت کو ایسے ہی برباد کریں گے، راتوں کو جاگیں گے اور دن کو الو بن کر کے سو جائیں گے، تو پھر قدرت کا فیصلہ صادر ہوگا اور ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا تو اس سے پہلے اس طرح کی وقت برباد کرنے والی، ٹائم پاس کرنے والی قوموں کے ساتھ میں ہوا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں وقت کا بھی لحاظ کرنے کا بڑا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ٹائم پاس کرنے کے رب نے حد بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک حد ہوا کرتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جب مرضی آئے تب ٹائم پاس کرو، جو مرضی آئے ویسے ٹائم پاس کرو، جس کے ساتھ مرضی آئے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو، جہاں پہ دل چاہے وہاں پہ۔ یہ حد بندی کے خلاف اگر کوئی بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں، اب اتنا وقت نہیں کہ میں ساری حدیں بتاؤں، اس کے لیے آپ کو دینی تعلیم پڑھنا پڑے گا، کہاں کا اسلام نے حد بندی کی ہے۔ جب ان حد بندیوں کو آپ فلانگو گے تو پھر آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور ٹائم آپ کا برباد ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ ایسے ہی ٹائم پاس کرنے میں ایک بات کا اور بھی خیال ضروری ہے، غیروں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے غیروں کے ساتھ مشابہت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آئے تو مدینے والے سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے، خوب تماشا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے ان غلط خوشیوں کا تو خاتمہ کر دیا، لیکن مسلمانوں کو خوشی کے 2 تہوار عید اور بقرعید کے نام پر عطا فرمائے۔ یعنی کوئی غیروں کے ساتھ میں مشابہت کر کے، آج آپ دیکھ لیں کتنے تہوار ایسے ہیں جو غیروں کی سراسر مشابہت کے اوپر ہیں اور لوگ ان کے اندر ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں۔ کوئی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جا رہا ہے، کوئی 31 کے نام پہ جا رہا ہے، کوئی اور دنیاوی فنکشن کے نام پہ جا رہا ہے۔ اسکول کے اندر بچیاں ڈانس اور ناچ گانا کر رہی ہیں، اور وہ بچیاں نہیں جو چھوٹے طبقے کی ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے طبقے کا اونچے لیول کا کہتے ہیں، ان کی بچیاں غیروں کے سامنے ناچ کر رہی ہیں۔ کیا ان کی عقلوں میں پردہ پڑ گیا ہے؟ ان کی عقلوں پہ تو ماتم کرنا چاہیے کہ جو غیر کے سامنے اپنی بچی کو بے پردہ لانا گوارا نہ کرتے ہیں، وہ اسکولوں میں ڈانس پارٹی کے نام پر اپنی بچیوں کو نچوا رہے ہیں۔ یہ سب کیا غلط نہیں ہے؟ یہ سب فنکشن کے نام پہ تو ہو رہا ہے، غیروں کی مشابہت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کلچر کے نام پر، فنکشن کے نام پر جو برائیاں لانچ کی گئی ہیں، یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں کسی موقع پر اس پر گفتگو کروں گا۔ اسلامی کلچر کیا ہے اور مغربی کلچر کیا ہے، یہ پورا مکمل ایک عنوان ہے۔ آج کلچر اور جو ہے وہ تہذیب اور فنکشن کے نام پر مشابہت کے طور پر غیروں کے ساتھ میں ایسی محفلیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹائم پاس کرنے والی نہیں بلکہ دنیا کو بھی برباد کرنے والی ہے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اسی طرح ٹائم پاس میں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ فضول خرچی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی رب نے فرمایا۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں، وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہوں، میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں، میں تو جو ہے وہ اس طریقے سے یہ فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں، تو اگر آپ پیسہ اپنا ضائع کر کے برباد کر کے اگر آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں تو آپ یہ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھ میں جہنم میں جانے کا آپ سامان کر رہے ہیں۔ اور ٹائم پاس میں ایک بڑی چیز کا جو خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے، فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بےہودہ کاموں کو چھوڑ دے۔ علامت اعراض اللہ العبد اشتغال بما لا یعنی، بندہ جب فضول کاموں میں پڑ جاتا ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمتوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو یہ ٹائم پاس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ فضول کام نہ ہو، لغو کام نہ ہو، بےہودہ کام نہ ہو۔ آج زیادہ تر ٹائم پاس کے نام پر یہی سب ہو رہا ہے۔ موبائل میں جو ٹائم پاس کرتے ہیں لغو ہی تو کتنا ہو رہا ہے، بےہودگی کا تو سامان ہو رہا ہے، عیاشی کا سامان ہو رہا ہے، فحاشی کا سامان ہو رہا ہے، عریانیت کا سامان ہو رہا ہے، بے پردگی کا سامان ہو رہا ہے۔ اس کے اندر مرد اور عورت سب مبتلا ہے، چھوٹے بڑے مبتلا ہے، امیر و غریب مبتلا ہے، ہر طبقے کا اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ ایک نشہ بنا کر کے ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسا جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اس سے نکلنے کا خیال بھی بڑا مشکل پیدا ہو گیا ہے۔ حضرات مکرم، اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو لوگوں کی خوشیوں پہ پابندی نہیں لگاتا، انہیں خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے، لیکن خوشیاں منانے کی کچھ حدیں مقرر کرتا ہے، کچھ وقت مقرر کرتا ہے، اس کے لیے کچھ حدود اور کچھ شرائط بتاتا ہے، کچھ قیود بتاتا ہے۔ اگر بندہ ان شرائط، ان قیود، ان حدود کا لحاظ رکھے تو انشاءاللہ اس کا وقت گزارنا یہ ناکام نہیں ہوگا بلکہ کامیابیوں سے اسے ہمکنار کرے گا۔ حضرات مکرم، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ مسلمان کے پاس میں تو ٹائم گزارنے کا موقع ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ٹائم کم پڑ گیا، ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ جس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ وقت گزارا کرتا ہے، ہمارے پاس تو وقت کم ہے۔ ہم کو عمر کتنی دی گئی ہے؟ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے، تو 60 اور 70 دی گئی ہے، اس میں ہم لوگ ٹائم پاس کر پائیں گے؟ ان میں سے کتنے سال تو ہمارے سونے میں گزر جاتے ہیں، کتنے سال کھانے پینے اور ضروریات میں گزر جاتے ہیں۔ اب تھوڑا موڑا جو بچتا ہے وہ بھی اگر ہم پاس کرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ جائزہ لے کے دیکھیں، جب میں سفر میں جاتا ہوں ایئرپورٹ پہ کبھی کبھی فلائٹ کے اندر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جب وقت انتظار کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کے سر اوپر بھی نہیں
नहीं उठते हैं, उनके सर मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं और आप क्या समझ बहुत अच्छा काम करते हैं। वो कोई होगा जो अपने मतलब की बात करता है, वरना ज्यादातर लोग अपने वक्त को जाया करते रहते हैं। आप गलियों के अंदर निकल जाएं, मैंने अभी बताया था ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जासूस आया था ईरान से मुसलमानों की जासूसी करने के लिए। उसने जाके ये कहा था रात में तो वो आबिद हैं और दिन के अंदर अल्लाह की राह में निकलने वाले। आज अगर ये जो यहूदी एजेंसियां हैं अपने जासूसों को भेज दें हमारे महलों में, वो सर्वे कर करके जाएं, तो सर्वे रिपोर्ट क्या बनेगी? सर्वे रिपोर्ट यही तो बनेगी, हम जब मुसलमानों के महल्ले का सर्वे करने गए, बूढ़े गप्पे मारते हुए मिले, बच्चे जो है मोबाइल के अंदर धुत पड़े हुए नजर आए, नौजवान अय्याशी और फहाशी के अंदर मुब्तला नजर आया। तो जब बच्चे, बूढ़े, जवान और माँ और बहनों का जब ये हाल हो जाए कि सर्वे करने वाली एजेंसियां भी ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि इनको बर्बाद करने के कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी बर्बादी का सामान खुद ही कर रहे हैं, तब उसके बाद में मुसलमान नौजवान ये जो सवाल करता है, हम लोग क्यों दिन ब दिन दब रहे हैं, हम लोग पीछे क्यों जा रहे हैं, हम पसपा क्यों हो रहे हैं, हम शिकस्त क्यों खा रहे हैं, तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब हमारे मुआशरे में खुद मौजूद है, इसका जवाब झांक करके देखा जाए। हज़रात मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्त दिया है, इसको आप पास करना चाहते हैं तो पास इस अंदाज के अंदर करें जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के अंदर मौजूद है, और जिस अंदाज के अंदर हमारे बुजुर्गों ने इस वक्त को गुजारा है। बुजुर्गों का तो आलम ये था, एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा था कि जब उनकी बारगाह में कुछ लोग आते थे और जब वापस जाते थे तो वो कहते थे मेरे पास से कोई उठ करके जाएगा तो दो बंदे साथ में नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। लोगों ने कहा कि हुजूर, अगर दो साथ में जाओगे तो फालतू बातें करते हुए जाओगे, एक एक करके जाओ और कुछ पढ़ते हुए जाओ। अब आप अगर कह रहे हैं कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास करने का तरीका ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आप 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े, आपको अल्लाह ताला कुरान पाक खत्म करने का सवाब अता फरमा दे। ये भी तो टाइम पास का तरीका है कि आप जो 2 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, उन 2 मिनटों के अंदर एक कुरान पाक खत्म करने का सवाब अपने नामा अमाल के अंदर दर्ज करा लें। लेकिन इस अंदाज के अंदर टाइम पास करने का हमारे अंदर मिजाज ही नहीं है। और वो जो कहते हैं ना कि थक जाए तो फिर तो नेकी करने का दिल नहीं लगता है, तो आप थक जाते हैं और तब टाइम पास करना चाहते हैं, तो थकन दूर करने के लिए अपने बच्चों से अच्छी बातें कर सकते हैं, अपने माशरे सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छाइयां वो अंजाम दे सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों के अंदर वक्त की कदर करने और अपने वक्त को सही ढंग से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नहीं तो फिर यहाँ भी रुसवाई और आखिरत की रुसवाई इंतजार कर रही है। अल्लाह रब्बुल कदीर हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से महफूज मामून फरमाए।